الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوط ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کی کیفیت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، اور جس طرح وہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح مرنے والا بھی والدین اور دوست احباب نیز اقربا اور اعزاء کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، اور جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ پہنچتی ہے تو یہ دعا اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی قبر والوں کو زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے مانند اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ یہی دعائے مغفرت ہے۔ ہر ایک انسان نے مرنے کی کیفیت سے دوچار ہونا ہے، اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں، اور پھر وہ جو قبر کی زندگی ہے وہ قیامت تک چلنی، اور وہ کتنا عرصہ ہے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کو معلوم۔ اس لمبے عرصے میں اس انسان کو وہاں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس حدیث شریف میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ میت اور وہ مرنے والا اپنے قرابت داروں سے، دوستوں سے، جان پہچان والوں سے دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، اور آج ہم اس میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہم مانگ لیتے ہیں لیکن اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کو بخشا جائے، کوئی نیکی اور عبادت کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے، اس کا وہ منتظر رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے مہربانی یہ ہوتی ہے کہ ان اعمال کا ثواب اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، بہت پہاڑ کے برابر، بڑے بڑے پہاڑوں کے وزن کے برابر اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان زندگی میں ان کو کر لے تو مرنے کے بعد اگر کوئی اس کے لیے نہ بھی دعا کرے تو اس کو ان اعمال کا ثواب پہنچتا رہے۔ آج کے اس قسمہ پرسی کے دور میں ہر شخص کو ان اعمال کا تو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والوں کو بہت جلدی بھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی بھلا دیتی ہے۔ ماں باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا یا ان کے لیے سارے ثواب کرنا یہ اولاد کے لیے بھی آج کل بڑا مشکل ہو گیا۔ سال میں کوئی ایک آدھ دفعہ کبھی کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ چلا جاتا ہے یا کوئی دعائے مغفرت کر لیتا ہے، تو بیچارے کتنا انتظار کرتے ہوں گے وہ مرحومین۔ اور ہم بھی اگر اس کیفیت میں ہوتے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے کہ ہم وہاں انتظار کریں ہمیں کوئی ثواب بھیجے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ العمل الا عن ثلاث، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، زندگی تک عمل کا تعلق، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوں۔ نمبر 1 تو صدقہ جاریہ اس نے کیا ہے، یعنی کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس کا فائدہ لوگوں کو بعد تک ملتا رہے، لمبے زمانے تک ملتا رہے۔ جب تک فائدہ لوگوں کو ملتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس میت کو پہنچتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنوا دی، جب تک مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، عبادت کی جائے گی، بنانے والوں کو ثواب ملے گا۔ کوئی شخص پوری مسجد نہیں بنا سکتا، مسجد کے کاموں میں اس نے حصہ ملا لیا تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک آدمی کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد بنا دے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ مسجد کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ کوئی مدرسہ بنوا دیا،
کسی دین کے طالب علم کے لیے کوئی تعلیم کا انتظام کر دیا، اس کے خرچوں کا انتظام کر دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی درخت لگا دیا کہ اس کے سائے میں جانور بھی بیٹھ رہے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب صدقات جاریہ کی صورتیں ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اگر وہ لوگوں میں علم پھیلاتے ہیں اور اس پر کچھ لوگ عمل کرنے والے تیار ہو جاتے ہیں، جب تک اس پھیلانے والے اور بتلانے والے کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تیسری چیز فرمائی کہ نیک صالح اولاد جو ان کے لیے دعائیں کریں، اگر اولاد کی زندگی میں اچھی تربیت کر لی، ان کو قرآن کی تعلیم دے دی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی دینی تعلیم کی زیادہ فکر نہیں کر رہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے اس طرح آ رہا ہے کہ بچے اور نوجوان صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کا قرآن سمجھ جائے تو وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن کریم کے حقوق میں ایک حقوق ہے التلاوۃ مع الصحہ، یعنی ادائیگی کی صحت کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا قرآن کریم کا یہ حق ہے۔ تو اگر اولاد کی تربیت کر لی جائے اور ان کو دین سکھلا دیا جائے اور ان کو اچھا مسلمان بنا دیا جائے تو یہ نیک اولاد بھی ماں باپ کی صحیح صدقہ جاریہ ہے۔ اور اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اگر نیک اولاد کچھ نیکی کر کے دعا نہ بھی کرے تو جیسے کوئی نیک عمل اولاد کرتی ہے خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس راستے پر لگایا، اس کو دین کی تعلیم دی، اس کو صحیح مسلمان بنایا۔ تو اگر اس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کے بعد دعا نہیں کی کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، تو بھی والدین کو ثواب مل رہا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، اس کا ثواب خود بخود والدین کو مل رہا ہے۔ تو یہ تین عمل حدیث شریف میں فرمائے، صدقہ جاریہ کوئی کر دیا جائے، کوئی علم لوگوں کو سکھایا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اولاد کی دینی تربیت کی جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ زندگی کے وہ اعمال ہیں کہ ان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو ہوتا رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ اعظم پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند ذکر کرتے تھے، اور زبور اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ یہ جو میزان عمل ہے جس میں کل قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا مجھے وہ دکھا دیجیے، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو ان کے سامنے اس میزان کا ایک پلڑا آشکارا کیا گیا، دکھایا گیا، تو وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین سما سکتے تھے۔ اس کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کہ اتنا بڑا پلڑا۔ ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں بات عرض کی، انبیاء کا بھی امتوں پر بڑا احسان ہے، اللہ سے ایسی ایسی باتیں انہوں نے جو ہے وہ مانگ لی اور اپنی امتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان سے رہتی دنیا تک انسان فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، اللہ اتنا بڑا پلڑا، اور اس کو انسان عمل سے بھرے گا کیسے؟ انسان تو بڑا کمزور ہے، پلڑا تو بہت بڑا ہے، اس میں کون سے ایسے اعمال وہ کرے گا کہ یہ بھر جائے؟ تو آسمان زمین سب کو یہ اپنے اندر سنبھالے تو انسان کی کیا حیثیت ہے، اس کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اگر ایک کھجور میری رضامندی کے لیے صدقہ کرے تو میں اس کے ثواب سے سب کو بھر دوں گا۔ ایک کھجور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک عمل بھی کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کے میزان عمل کو بھر دیں گے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا نا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تسبیحات کے جو وہ ہے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ایک ایک کلمہ پوری میزان کو بھرنے کے لیے کافی، انسان عمل کرنے والا تو بنے۔ تو اس آنے والی جو زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی اس کی فکر کرنا یہ زندگی میں ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔